قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے جتنے فضائل اور تاکیدیں آئی ہیں اور نہ پڑھنے پر جتنی وعیدیں آئی ہیں ان کا احاطہ بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی چند گزارشات کی وجہ سے آخرت میں میرا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جنہوں نے امت کے اندر درود پاک کی فضائل کو بیان کیا، درود پاک پڑھنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی، اور نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں وہ امت تک پہنچائیں تاکہ امت اس سے بچے، امت محرومی سے بچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی جمعہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 دفعہ درود پڑھے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ نور ملا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں نے دعا اور ذکر کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ آدھا وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ فرمایا تم جتنا چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تو پھر سارا وقت ہی آپ کے لیے درود شریف پڑھتا رہا کروں گا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تمہارے ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 4-5 صحابی دن رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کو جو ضرورت پیش آئے اس میں کام آ سکیں۔ چنانچہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راؤسائے انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ میں رونے لگ پڑا۔ میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر مجھے بلایا اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے اور اب میں آپ کو کبھی بھی زندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، رب تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے۔ احمد اور حاکم کی روایت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس لیے میں نے شکرانے میں
رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں باہر آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ پوچھتے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اور جگہ یوں آیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگو تو اچھی طرح بھیجا کرو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا درود تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ ہمیں سکھا دیں۔ فرمایا یوں کہا کرو اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک ہر دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، بالکل اوپر نہیں جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک دعا ساری کی ساری آسمان سے پہلے رکی رہتی ہے، جب درود شریف آ جاتا ہے تو پھر دعا اوپر جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں باہر آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔